بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خیرو اور مہرا بھٹک گئے تھے مگر سزا صرف مہرا کا مقدر بنی۔ خیرو کو اپنی پھپھو سے بڑی انسیت تھی۔ وہ کم و بیش روز ہی پھپھو کے گھر کا چکر لگا لیتا تھا۔ جب وہ پھپھو کے گھر جاتا اس کی نگاہیں پھپھو کی بیٹی مہرا پر مرکوز ہوتی تھی۔ وہ دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ وہ جتنی دیر وہاں بیٹھتا اس کی نگاہیں مہرا کا ہی طواف کرتی تھی۔ وہ اس کے سامنے سراپے میں کھو کر رہ جاتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس پر قربان ہو جاتا۔ یوں وہ اپنی پیاسی آنکھوں سے پیاس بجھا لیتا تھا۔ اس سے اس کے دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا اور وہ اسی سرشاری میں پھپھو کے گھر سے پلٹ آتا تھا۔ خیرو صبح سویرے اٹھتا، بھینس گائے وغیرہ کو چارہ ڈالتا، ڈور ڈنگر کی ازحد سیوا کرتا، چارہ کاٹتا، اسے ٹوکا مشین سے کتراتا، فصلوں کو پانی سے سیراب کرتا اور اپنے کام سے فارغ ہوتے ہی اس کے قدم مہرا کے گھر کی جانب بڑھ جاتے۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ مہرا کو دیکھ کر اس کی دن بھر کی تھکاوٹ ہوا ہو جاتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اسے بے پناہ چاہتا تھا مگر اس میں اظہار کی جرأت نہ تھی۔ جب وہ اس کی محبوبہ نظروں سے اوجھل ہوتی تو اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر لمحے دل بے تاب رہتا، ایک پل بھی اسے قرار نہیں ہوتا تھا اور رات کو بستر پر لیٹتے ہی مہرا بن کر اس پر چھا جاتی تھی۔ یوں وہ اس کے تصور میں پرسکون ہو کر خوابوں کی سرزمین پر جانے کیا کھوجتا ہوا نیند کی وادیوں میں اتر جاتا تھا۔ دوسری طرف مہرا کے دل میں بھی انوکھا جذبہ بیدار ہونے لگا۔ اس کے درد میں بھی میٹھا سا درد سر اٹھانے لگا۔ خیرو اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے آنے سے کھل اٹھتی تھی، ہر وقت ادا کے خیالوں میں گم سم رہنے لگی تھی، لیکن یہ جذبہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس جذبے کو کیا نام دوں۔ خیرو اس کے دل و دماغ میں اس قدر چھا گیا تھا کہ اسے ہر طرف خیرو ہی نظر آنے لگتا تھا۔ ہر وقت اسے سوچنا، اس کے خیالوں میں کھوئے رہنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ شب و روز گزرتے رہے، خیرو کی محبت میں دن بدن شدت آ رہی تھی۔ دوسرے جانب مہرا بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ ان دونوں کے دلوں میں محبت کے سمندر موجزن تھے۔ وہ ایک دوسرے کو بے پناہ چاہنے لگے تھے مگر خیرو کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور مہرا کا بھی یہی حال تھا۔ اسے بھی کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر سکے۔ خیرو جب اپنی محبوبہ کے گھر جاتا تو وہ اسے چائے پیے بنا نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ اپنے محبوب سے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتی۔ گھی خیرو کو بھی مہرا کے ہاتھوں کی چائے پینے کی عادت سی ہو چکی تھی۔ جب خیرو کو چائے پیش کرتی تھی تو وہ مہرا کو نثار ہوتی نگاہوں سے دیکھتا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی تھی۔ مہرا بھی جواب میں اس کی طرف مسکرا کر دیکھتی تھی۔ اس سے خیرو کا حوصلہ بڑھتا تھا کہ آگ دونوں طرف لگی ہے۔ وہ سخت گرمیوں کے دن تھے۔ اس وقت اکثر گاؤں کے لوگ درختوں کے فرحت بخش سائے میں بیٹھے آرام فرما رہے تھے۔ خیرو کے قدم بے اختیار مہرا کے گھر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مہرا اس وقت باڑے میں کھڑی بھینسوں کو پانی پلا رہی تھی۔ خیرو کی نظر اس پر پڑی تو اس کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محبوبہ کو تنہا پا کر ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس کی جانب لپکا۔ اس کی آمد سے مہرا بھی خوشی سے نہال تھی۔ مہرا، ایک بات کہوں، برا تو محسوس نہیں کرو گی؟ خیرو نے ہمت اور حوصلہ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مہرا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ خیرو نے مہرا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مہرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ خیرو واقعی اس سے سچی اور پرخلوص محبت کرتا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے فرحت بخش تھا۔ وہ ہلکی